عقیل ملک صاحب، یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان ہے اس کو ہم بار بار ڈسکشن میں لے کے آئیں گے تو کیا اس سے مسئلہ مزید خراب نہیں ہوگا؟ کیونکہ آج گورنر خیبر پختونخوا، اسپیکر پنجاب اسمبلی سارے کہہ رہے ہیں آپ معافی مانگیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، انتہائی افسوسناک بات ہے اور تشویشناک بات ہے کہ مولانا صاحب انتہائی قابل احترام ہیں اور سینئر سیاستدان ہیں، اور پہلی دفعہ میری تو چلے پہلی دفعہ ہے اسمبلی میں، لیکن وہ کئی اسمبلیوں کا حصہ رہے اور مجھے افسوس ہوا کیونکہ ہم تو ان سے سیکھتے ہیں اور ظاہری بات ہے نوجوان سیاستدان ہیں، ہم نے خاصی اپنے جو سینئر سیاستدان ہیں ان سے چیزیں سیکھی ہیں، لیکن اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے دینا اور الفاظ کا چناؤ، کیونکہ ہم تینوں وکیل ہیں اور آپ نے کہا کہ سیاستدان بھی ہے، وکیل بھی ہیں۔ دیکھیں، الفاظ کا اور مناسب الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے اور ضروری بھی ہوتا ہے۔ ایک لیڈر کے، ایک سیاستدان کے منہ سے الفاظ ادا کیے ہوئے، ایک تو بندوق سے نکلی گولی اور زبان سے نکلی بات، وہ کبھی واپس نہیں ہوتی، اور اس پہ اگر ایسا محسوس ہو کہ بات جو ہے وہ تلخ ہو گئی ہے یا بات درست نہیں تھی اور غلط تھی یا اس بات کو کسی اور سینس میں لے لیا گیا ہے، تو اس پہ معافی مانگنے سے، معذرت کرنے سے کوئی انسان چھوٹا نہیں ہوتا۔ میں نے جو سٹیٹمنٹ دیکھی، سب سے پہلے میں نے ہی کہا تھا کہ یہ قوم کے جو جوان ہیں، جو ہمارے شہداء ہیں، ان کی فیملیز ہیں اور پاکستانیوں کی دل آزاری ہوئی ہے، اور یہ ایک بہت دکھی بات ہے اور دکھ ہوا واقعتاً۔ میر صاحب، میں یہ ضرور آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ میں نے سب سے پہلے مطالبہ کیا، اور آپ میری ٹائم لائن اٹھا کے دیکھ لیں ایکس پہ، میں نے تقریباً جس دن یہ ویڈیو آئی اور اس پہ میں نے کہا جی کہ بالکل مولانا صاحب کو قوم سے اور شہداء کی فیملی سے معذرت کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ اگر ہو گیا، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، لیکن مجھے خود بصیرت، آپ نے پوری تقریر سنی تھی؟ میں نے پوری تقریر کا وہ حصہ سنا جو جس کانٹیکس میں انہوں نے بات کی، جس کانٹیکس میں انہوں نے بات کی، اور آپ پوری تقریر بھی اٹھا کے دیکھ لیں، جو ان الفاظ سے، اس بات سے جو اخذ کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ کسی کی، دیکھیں، ایک جوان جب افواج پاکستان میں آتا ہے، میں بالکل کلوز کرتا ہوں اس بات کو، فوج کو اگر کوئی جوائن کرتا ہے، افواج کو جوائن کرتا ہے، تو وہ ایک شہادت کے جذبے سے جوائن کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ اس کی شہادت کے جذبے کو، آپ اس کی سروس ٹو پاکستان کے جذبے کو، سرو کرنے کے جذبے کو اس کی اجرت کے ساتھ، اس کی تنخواہ کے ساتھ یا سیلری کے ساتھ تشبیہ دے دیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی مناسب بات نہیں تھی، اور مولانا صاحب کو بالکل قوم کی اگر دل آزاری ہوئی ہے، جو ہوئی ہے، میری دل آزاری ہوئی ہے، شہداء کی فیملی سے دل آزاری ہوئی ہے، اور میری ذات کی نہیں، میں بصیرت پاکستانی شہری اگر بات کروں تو بالکل مولانا صاحب کو جو ہے معذرت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے، اور اپنے وہ الفاظ واپس لینے چاہیے۔ کامران مرزا صاحب، اب مجھے پتہ ہے کہ آپ بھی ایک محب وطن پاکستانی ہیں، اور میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ کون سے الفاظ استعمال کیے گئے، ان کا کیا مطلب تھا اور کانٹیکسٹ کیا تھا۔ آپ بھی وکیل ہیں، یہ بھی وکیل ہیں، شفقت صاحب بھی وکیل، کوئی راستہ بتائیں گے کہ معاملہ جو ہے طے ہو جائے؟ الحمدللہ کہ بیرسٹر صاحب نے بھی پوری تقریر نہیں سنی اور اس پہ تبصرہ کر دیا، اور الحمدللہ احمد خان صاحب نے بھی پوری تقریر انشاءاللہ نہیں سنی ہوگی اور اس نے بھی تبصرہ کر دیا، اور ساتھ جو ہے نا غداری کا الزام بھی لگا دیا۔ پاکستان میں غدار بنانے کی فیکٹری، اور اسپیشلی یہ غدار بنانے کی فیکٹری جو ہے نا بدقسمتی سے پنجاب میں واقع ہے۔ ہم سب کو آج بلوچستان سے جو ہے نا بہت سارے لوگوں کے فون آئے ہیں، اور میں وہ نام آپ کو بعد میں بتا بھی سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ بھی جو ہے نا چلیں غداروں میں شامل ہو گئے، جو ہمیشہ پاکستان کی بات کرتے تھے، جو ہمیشہ دستور کی بات کرتے تھے، جو ہمیشہ جو ہے جمہوریت کی بات کرتے تھے، جو فوج اسی تقریر میں آپ سنیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فوج تمہاری بھی ہے، ہماری بھی ہے۔ سنا ہے نا آپ نے؟ وہ بات کسی کو جو ہے نا وہ پرابلم نہیں دے رہی ہے، یہ بات پرابلم دے رہی ہے۔ تو ہم اس چیز کے ذمہ دار ہیں جو ہم نے کہا ہے، ہم اس چیز کے ذمہ دار نہیں ہیں جو کسی نے سمجھا ہے۔ تو جو کسی نے بیچارے نے سمجھ لیا بس وہ پھر اچھا، اب مقدمات درج ہو گئے ہیں اور مولانا صاحب کو طلب کر لیا گیا ہے۔ وہ مقدمہ آپ پہ، تو آپ کے خلاف بھی پٹیشن اسی بندے نے کی تھی نا، منظور قادر صاحب بھی تھے نا، بینڈر صاحب۔ ہاں، لیکن وہ حاصل بزنجو صاحب، حاصل بزنجو بھی جو ہے نا وہ پاکستانی تھے، آخر تک ان کے والد بھی جو ہے نا وہ پاکستان کے لیے آخر دم تک کھڑے رہے،
حاصل بزنجو بھی آخر دم تک جو ہے نا پاکستان کے لیے کھڑے رہے، مولانا خود بھی ہمیشہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے اداروں کے لیے کھڑے رہے، اور یہ منظور بھنڈر صاحب جو ہے نا وہ 7 سال کے 10 سال کے عرصے میں ان کو بندہ بھی بدلی نہیں ہوا، بندہ بھی وہی ہے۔ حاصل بزنجو پہ بھی پٹیشن وہی فائل کرتا ہے، آپ پہ بھی پٹیشن وہی فائل کرتا ہے، مولانا صاحب پہ بھی پٹیشن وہی فائل کرتا ہے۔ تو آپ جو ہے نا خود جو ہے نا وہ آگے ڈاٹس ملا لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کدھر ہے، اور جو کچھ شروع ہوا ہے یہ کورس کے انداز میں شروع ہوا ہے اور کسی اور کے کہنے پہ شروع ہوا ہے، اور انہوں نے، وہ بدقسمت لوگ ہیں کہ وہ جو مولانا ان کو سپورٹ کرتا رہا ساری عمر، انہوں نے اس کو خراب کیا ہے، اس کو جا کے اس کے اوپر ایسے الزامات لگا دیے جس کا دور دور تک کسی جو ہے نا وجود نہیں تھا۔ اچھا شفقت عوان صاحب، یہ 2019 میں جب آپ کی پارٹی کی حکومت تھی تو اس وقت حاصل بزنجو صاحب پر گجرانوالہ میں یہ مقدمہ درج ہوا تھا، اور اب ویسا ہی مقدمہ جو ہے اب 2026 میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے تو مولانا فضل الرحمان پہ درج ہو گیا ہے، تو یقیناً سوال آپ کو میرا سمجھ آ گیا ہوگا کہ آپ کی حکومت میں اور مسلم لیگ نون کی حکومت میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے، یا حاصل بزنجو کا چھوٹا جرم تھا اور مولانا فضل الرحمان کا بڑا جرم ہے؟ میر صاحب، حکومت انہی کی ہے جن کی ہے، آپ بھی جانتے ہیں، اس وقت بھی انہی کی تھی، آج بھی انہی کی ہے جو پرچے درج کروا رہے ہیں۔ لیکن میں تو مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام پاکستانیوں کو کہ پاکستان میں ایک اور غدار کا اضافہ ہو گیا ہے۔ پہلے سارے سیاستدان بن چکے تھے غدار، مولانا صاحب رہتے تھے، ان کو بھی غدار بنا دیا گیا ہے۔ لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ میں نے ان کی پوری تقریر سنی ہے مولانا صاحب کی، اگر وہ ریفرنس ٹو کنٹیکسٹ ان کی دیکھی جائے تو اتنا بڑا جرم ان کا نہیں ہے جتنی آؤ پکار ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، جو شہید ہیں وہ قوم کی حیات ہیں، میں تو بالکل اس پہ کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے، شہید اس قوم کا سرمایہ ہے، بالکل لیکن ان کی بات تو کوئی سمجھ لیتا کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ بھائی جس کا کام ہے وہ کہتے ہیں وہ کام وہ کرے، اور جو اس کا کام نہیں ہے وہ نہ کرے۔ تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں، اتنی غلط ہو گئی کہ ان پہ ایف آئی آر درج ہونا شروع ہو گئی ہیں یا اتنی آؤ پکار ہو رہی ہے۔ خدارہ یہ غدار بنانے کا سلسلہ سیاستدانوں کو کم کیا جائے۔ اس ملک میں اور لوگ بھی ایماندار ہیں، اچھا اس ملک کے وفادار بھی ہیں۔ میر صاحب نہیں تو تشریح کر دیں، مولانا صاحب خود اس چیز کی تشریح کر دیں، وضاحت آپ یہ بتائیں کیوں ایک منٹ قانونی نکتہ کیوں ہم بھارت کو موقع دیں، اپنے دشمن کو موقع دیں؟ وہاں پہ دیکھیں میڈیا پہ جو چیزیں چل رہی ہیں اس سے دل ازاری نہیں ہوئی پاکستانیوں کی، شہداء کی فیملیز کی؟ میر صاحب جی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ لشکر جو ہے وہ ہم نہیں بنا سکتے، لشکر آپ اپنے آپ کی افواج ہیں، آپ کے پاس سیکورٹی فورسز ہیں، یہ کام آپ کا ہے، آپ کریں۔ تو اب وہ لشکر بنا کے نہیں دے پا رہے، یا پہلے بنتے بھی رہے لشکر اور اس میں کچھ لوگ ان کے شامل ہوتے تھے۔ اچھا لشکر آپ کے دور میں بھی بنتے رہے ہیں، اور اگر آپ بھی بن رہے ہیں تو آرٹیکل 256 256 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا بڑا واضح ہے کہ پاکستان میں کوئی پرائیویٹ ملیشیا نہیں بن سکتی۔ یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بات کرنا چاہ رہا ہوں جی ایک منٹ شفقت صاحب جی۔ ایسا ہے کہ بقول ان کے کہ مولانا نے کچھ ایسے الفاظ کہے کہ جو ان کے خیال کے مطابق جو زیبا نہیں ہیں، مگر باقی اس کے علاوہ جو کچھ کہا اس کانٹینٹس پہ کسی نے بات کی ہے؟ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی کلمہ گو مسلمان ہوں، میں بھی کلمہ گو مسلمان ہوں، وہ کہہ رہے ہیں لشکر کے لیے کہا جا رہا ہے، اس کے اوپر کسی نے بات کی ہے؟ اس بات کو اٹینڈ کریں نا، آ جائیں، میں کہتا ہوں آئے کمیشن بناتے ہیں۔ اچھا چلیں کمیشن آنا بنائیں، وہ جو صرف شہداء کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے، صرف شہداء کے حوالے سے، اس پر اگر شہداء، اگر آپ کے شہداء ہیں تو وہ ہمارے بھی شہداء ہیں، ہم کب کہہ رہے ہیں کہ یہ بات مولانا صاحب کہہ دینا، مولانا صاحب نے 100 دفعہ کی ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شہداء ہمارے شہداء ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فوج تمہاری بھی ہے، فوج میری بھی ہے۔ اسی تقریر کو ذرا پورا چلائیں، ذرا پورا چلائیں۔ انہوں نے بات کی، میں تو دہرانا بھی نہیں چاہوں گا، وہ جملہ ہی تو بات ہے، بات ہے اسی کی نا۔ پھر 2 دن لگے، 2 دن اس میں لگے ہیں، 2 دن لگے ہیں کہ کوئی جملہ جو ہے نا بیچ میں سے ڈھونڈا جائے۔ 2 دن ان کو لگے ہیں، 48 گھنٹے تک خاموش رہے ہیں۔ 48 گھنٹے سے پہلے ذرا اس تقریر کا، اس کے بعد پہلا جو سٹیٹمنٹ یہ کہتے ہیں میرا ہے، اس کا دیکھ لیجئے کہ کتنے عرصے بعد آیا، ٹائم دیکھ لیجئے گا، اور پھر اس کے بعد کورس کے انداز میں شروع۔ اچھا اب اس میں یہ بتائیں بیرسٹر کیل ملک صاحب کہ مقدمہ درج ہو گیا ہے، مولانا صاحب کو طلب کر لیا گیا ہے، ظاہری بات ہے ان کا وکیل بھی تو جائے گا نا، تو اس پہ کوئی آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے؟ دیکھیں اب یہ تو بہت دور تک آپ نے باتیں کی ہیں، صاحب نے اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا، انہوں نے کہا ہے بات بالکل بات، اور وہ وکیل بھی ہیں ماشاءاللہ، بالکل وکیل ہیں جی، مقدمہ درج ہوا ہے، اس مقدمے کو دیکھا جائے گا۔ اور یہ دیکھیں، ایک تو اگر مولانا وضاحت نہیں دیتے
اور مولانا کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک وائز سٹیپ یہ ہوگا کہ اس پہ وضاحت دیں کہ جو ان کا مقصد تھا یا مطلب تھا وہ اس میں وضاحت آ جائے. یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ شہداء ہمارے بھی ہیں, پھر اس کی سیلری کے ساتھ شہداء کی یا کسی فوجی جوان کی سیلری کے ساتھ یا اس کی اجرت کے ساتھ وہ جوڑ دینا, تشبیہ دے دینا, یہ مناسب بات نہیں ہے نا. چلے میرا خیال ہے کہ میں نہیں چاہ رہا تھا کہ اس کو میں دوبارہ ڈسکس کروں, لیکن کیونکہ اب مقدمہ درج ہو گیا ہے, اسپیکر پنجاب اسمبلی نے مطالبہ کر دیا ہے, خیبر پختونخوا کے گورنر نے مطالبہ کر دیا, تو میں اس کو اوائڈ نہیں کر سکتا, حالانکہ میں اوائڈ کرنا چاہ رہا تھا. یہ ریئل کنسرن ہے, تمام قوم کا دل دکھا ہے, نہیں, اب وہ تمام الفاظ پاکستانیوں جو کا ہے دل نا, دکھا ہے. وہ الفاظ جو ہیں وہ میں اب ریپیٹ تو نہیں وہ کرنا شہداء کے نام پہ وہ پالیٹکس کر رہے ہیں جن کو پالیٹکس نہیں کرنی, جن کو پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے, جن کو لشکر پرائیویٹ آرمیز نہیں بنانے, وہ پالیٹکس ہمیں کر کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاست نہ کریں. اس کے پیچھے نہیں چھپنا. شہداء ہمارے بھی شہداء ہیں, شہداء قوم کے بھی چلے اچھی شہداء. بات ہے, آپ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ شہداء ہمارے بھی شہداء ہیں, شہداء قوم کے بھی شہداء ہیں, اس پہ تو تینوں کا اتفاق ہے. شفقت صاحب کا بھی ہے, آپ کا بھی ہے, آپ کا بھی ہے. تو میرا خیال ہے اسی اتفاق رائے میں سے کوئی راستہ نکالیں, اور یہ جو بحث ہے اس بحث کو یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں, اور باقی اب عدالتیں جانے, عدالتوں میں جا کے آپ جو مرضی بھنڈر صاحب جانے, آپ کے خلاف کیس کا کیا ہوا تھا ثابت کرتے رہے عدالتوں میں.